طرح کا بندہ ہوتا ہے نا، اسی کے فیلڈ کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. حکیم کے ذہن میں حکمت کی باتیں آئیں گی، ڈاکٹر کے ذہن میں ڈاکٹری کی باتیں آئیں گی، انجینئر کے ذہن میں انجینئرنگ کی باتیں آئیں گی. ہمارا شعبہ چونکہ یہ پیری مریدی والا ہے، اور ہم سے اکثر لوگ اپنی باتوں کے سوال پوچھنے آتے ہیں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ مصیبت ہے کیا کریں، فلاں مصیبت ہے کیا کریں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سب سے آخر کے لیے جو چنا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تسبیح کے پڑھنے سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا. اور اس کی دلیل دو ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرے یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اللہ ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتے. کیونکہ انہوں نے تسبیح پڑھی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. تو بھائی انسان بھی تو مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے. کوئی بندہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی اور مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے. تو جب وہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ اس مصیبت کی مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکال دیں گے اور مصیبت کو دور فرما دیں گے. اور دوسرا یہ کہ ان سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، ان عمر جلد رجلا یوم، ایک دن عمر لانو نے ایک مجرم کو کوڑے لگوائے، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس موجود تھے. یہ بڑے عالم صحابی تھے، قاضی تھے، وہ بھی موجود تھے عمر لانو کے پاس. چنانچہ فقال الرجل حین وقع علیہ الصوت، جب اس بندے کے کوڑا پڑا نا، تو کوڑا پڑنے پر اس نے اوئی نہیں کی، بلکہ اس نے کہا سبحان اللہ. یعنی اس زمانے کے مجرم لوگ بھی ایسے تھے کہ ان کی زبانوں سے اوٹ پٹانگ لفظ نہیں نکلتے تھے. اس کو کوڑا پڑا اور کوڑا کھا کے اس نے کہا سبحان اللہ. جب اس نے سبحان اللہ کہا تو عمر لان نے جلاد کو کہا دعہو، اس کو چھوڑ دو. فضاحک کعب لانو مسکرا پڑے. فقال عمر لانو نے پوچھا وما یضحکک، حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ انا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، کہ سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں کمی کر دی. اس کو حکم ہوا تھا 10 درے لگانے کا، اور پہلا ہی پڑا تو اس نے سبحان اللہ کا، اور عمر لانو نے ایک کوڑے پہ ہی اس کو معاف کر دیا. تو سبحان اللہ نے اس کے عذاب کو کم کر دیا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث یہ اس لیے بیان فرمائی کہ طلباء طالبات پڑھ کے مکمل کر کے تعلیم اپنے گھروں کو جائیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، پھر ان کو پریشانیاں ہوں گی. جو مرد ہیں وہ کام کاروبار کریں گے، نوکریاں کریں گے، جاب کریں گے، مصیبتوں میں پھنسیں گے. جب یہ مصیبتوں میں پھنسیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں اب مصیبت سے نکلنے کا کوئی عمل بتانا چاہیے. تو میں ان کو عمل بتا دیتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے، اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دیں گے، ان کو پریشانیوں کی مچھلیوں کے پیٹ سے نکال دیں گے. دعا ہے کہ جتنے حاضرین مرد ہیں یا خواتین ہیں، اللہ سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چنانچہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح. انہی حدیث مبارکہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ بندہ 4 کام کر لے. اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے. کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے. مشکل کام. آج
بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا، اور جی میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی صفت، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے۔ آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں، کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے، استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں، غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے، یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے، اور کیا ہے؟ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھیں وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں۔ تو تین باتیں، چار بھی نہیں، تین باتیں فرمائیں کہ جو تین کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے۔ آج سودا کریں اللہ سے کہ مالک یہ تین کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو، اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے، اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تفقدوا الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو، تمہیں حلاوت تین چیزوں میں ملے گی، فی ذکر، اللہ کی یاد میں، وفی قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ، نماز پڑھنے میں، فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق، اگر ان تین میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ آج کل کے حالات میں پریشان حال لوگ کہتے ہیں جی کچھ پڑھنے کو بتا دیں، تو بھئی پڑھنے کی بات بھی سن لیجئے۔ در منصور میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ 10 کلمات ایسے ہیں، 10 فکرے، 10 باتیں کہ جو بندہ ان کو روزانہ پڑھے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے 5 فکرے دنیا سے متعلق اور 5 فکرے، ان 10 فکروں کو یاد کر لیں، ایک فکرہ بھی روز یاد کریں تو 10 دن میں حدیث پاک یاد ہو جائے گی، اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کی کفایت فرمائے۔ پہلا فکرہ فرمایا حسبی اللہ لدینی، میرے دین کے لیے میرا اللہ کافی ہے، یعنی دین میں کوئی فتنہ اور فساد نہ آ جائے۔ دین میں فتنے 2 طرح سے آتے ہیں، ایک شبہات کی وجہ سے اور ایک شہوات کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارا دین سلامت رہے۔ تو پہلا فکرہ حسبی اللہ لدینی، دوسرا فکرہ حسبی اللہ لما اہمنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ بندہ کرتا ہے، کوئی چیز کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، جو بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے، میرا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لما اہمنی۔ تیسرا فکرہ
حسبی اللہ لمن بغا علیہ، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے، چڑھ دوڑے۔ تو اگر کوئی ہمارے اوپر چڑھ دوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہے۔ دفتروں کی زندگیوں میں تو بہت حسد ہوتا ہے، لیگ پلنگ، تو اللہ نے ان سب حاسدوں سے بندے کو نجات عطا فرما دے۔ اور پانچواں، حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو میرے خلاف برے منصوبے بناتا ہے۔ اب برے منصوبے بنانا والا کوئی بھی ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایمان والوں کے خلاف کوئی ملک بنا رہا ہے، جو مرضی بنا رہا ہے، اللہ ان سب کے لیے، یہ 5 باتیں دنیا کے لیے ہو گئیں، 5 باتیں آخرت کے لیے۔ تو فرمایا حسبی اللہ عند الموت، کیونکہ موت کا لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک لمحہ ہوتا ہے۔ حسبی اللہ عند المسألۃ القبر، میرا اللہ کافی ہے قبر کے سوال جواب کے وقت میں۔ حسبی اللہ عند المیزان، میرا اللہ کافی ہے میزان پر جب اعمال تولے جائیں۔ 9ویں بات، حسبی اللہ عند الصراط، میرا اللہ پل صراط پر گزرنے کے لیے کے وقت میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ عند الصراط۔ اور 10ویں بات، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اگر یہ 10 فکریں ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ہمارا پروردگار دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے ہمیں کافی ہے۔ اور ہم دل میں بھی یہی بھروسہ رکھیں کہ میرے لیے میرا اللہ، یہ سبق یاد رکھیے کہ آج کی اس مجلس میں یہ سبق ہمیں پڑھا دیا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار کافی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ عجیب بات فرماتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرکم اللہ رویتہ، من ذکرکم اللہ رویتہ، جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے، وزاد فی علمکم منطقہ، اور اس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، ورغبکم فی الآخرۃ عملہ، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو۔ یہ 3 نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائیں کہ جس میں یہ 3 نشانیاں ہوں، کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جس کی بات سے انسان کے علم میں اضافہ ہو، اور جس کے عمل کو دیکھ کے آخرت کی طرف رغبت ہو، ایسے بندے کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں نہ جو تم میں سے سب سے بہتر ہیں، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آئے۔ صحابہ لانم ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تعالو نجلس فنؤمن ساعہ، آؤ ہم بیٹھیں تاکہ یہ 1 ساعت ہماری ایمان کی حالت میں گزر جائے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ ان الطباع مجبولۃ، طبیعتیں دوسرے بندے سے اس کی عادتوں کو چرا لیتی ہے، یعنی بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی عادت کو اپنا لیتا ہے۔ چنانچہ شیخ ضرور فرماتے ہیں کہ ان تکلم اخذ بمجامع القلوب، وہ بولے تو تمہارے دل کو گرہ میں لے لے، فاذا سکت، اور اگر وہ خاموش ہو، ان حاذق حالہ الی علام الغیوب، تو اس کا حال تمہیں علام الغیوب کی طرف رہنمائی کرے۔ ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسی شخصیت جس کی صحبت سے غفلت یقظہ میں بدل جائے، رغبت دنیا کی بجائے زہد کی دنیا کی کیفیت حاصل ہو جائے، معصیت سے توبہ نصیب ہو جائے، جہالت سے معرفت پر انسان آمادہ ہو جائے، تو ایسے شخص کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ شاذیہ سلسلہ کے بزرگ سے شیخ ابو العباس البرسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحب کتاب کے شیخ بھی تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ شیخ کے اندر 4 نشانیاں ہونی چاہیے۔ ذوق صریح، ذوق صریح ہو اس کے اندر، یعنی کسی شیخ سے باقاعدہ اس نے نسبت کو سیکھا ہو، اجازت پائی ہو۔ علم صحیح، اور علم اس کا صحیح ہو۔ ہمت عالیہ، بلند ہمت ہو، اس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ حالت مرضیہ، اور اس کے اندر حالات اچھے ہوں، یعنی الاستقامت بقدر الاستطاعہ، یہ ہو اس کے اندر۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ کے اندر 3 نشانیاں ہونی چاہیے۔
دین انبیاء جیسا ہونا چاہیے، عقل بادشاہوں جیسی ہونی چاہیے، اور تدبیر اطباء جیسی ہونی چاہیے کہ طبیب حضرات ہر بندے کی طبیعت کے مطابق نسخہ لکھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اتنی شناخت ہو کہ ہر بندے کے مطابق اس کو اس کی بیماری کا علاج بتائے۔ جس بندے میں یہ 3 نشانیاں ہوں اس کی صحبت حاصل کرنی فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ نقشبند نے فرمایا کہ شیخ کامل کی 6 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک اس کو تزکیہ نفس کا علم ہو، جو عام علوم ہیں یہ بہتر ہے اگر سارے حاصل ہوں، ورنہ کم از کم علم نفس ضرور ہو کہ نفس کی مکاریوں کو وہ پہچانتا ہو، جو شرط ہے، کیونکہ یہ نفس کی اصلاح کا راستہ ہے، تو جو مقصود ہے اس کا علم ہونا لازم ہے۔ دوسرا، شیخ کامل سے اجازت یافتہ ہو۔ تیسرا، کبائر سے اجتناب کرے۔ چوتھا، اس کی طرف اہل علم کا رجوع ہو، کیونکہ عوام الناس تو ہر کس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کوئی ڈگ ڈگ بھی بجا دے تو آپ دیکھو وہاں بھی مجمع لگ جاتا ہے، اور ویسے بھی ساری دنیا میں شیطان کے مرید سب سے زیادہ ہیں، تو لوگ تو پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اہل علم حضرات کس کی طرف متوجہ ہیں، اور پھر اس کے جو مریدین ہیں وہ شریعت کے پابند ہوں، کیونکہ استاد کے کمالات شاگردوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے مریدین کو دیکھیں، اگر ان میں رجوع اللہ، انابت اللہ، تقوی، صدق کی زندگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیخ کامل ہیں۔ اور چھٹی چیز کہ اس کی صحبت سے آخرت کی طرف انسان میں رغبت پیدا ہو۔ شیخ الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لا تصحب الا من تستعین بہ علی طاعت اللہ، تم اس کی صحبت اختیار نہ کرو کہ جس کی صحبت تمہیں اللہ کی اطاعت پر مددگار نہ بنے۔ مشائخ کی صحبت میں عام طور پر دیکھا گیا کہ انسان کو اپنی اوقات کھلتی ہے، دل میں ندامت ہوتی ہے، وہ گناہ چھوڑ کے نیکی کی زندگی کے ارادے کرتا ہے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قابل صحبت وہی ہے جو آنکھ سے اندھا، کان سے بہرا اور منہ سے گنگا ہو۔ کیا مطلب؟ آنکھ سے اندھا سے مراد آنکھ غیر محرم کی طرف نہ اٹھتی ہو، کان سے بہرا کہ کان سے خلاف شرع بات نہ سنتا ہو، منہ سے گنگا اس کے منہ سے خلاف شرع کوئی بات نہ نکلتی، تو اس کو اندھا بہرا گنگا کہا گیا کہ ایسے بندے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے خواجہ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ، کسی بھی شہر میں جب جایا کرتے تھے تو دعا مانگا کرتے تھے، اللہ اس شہر میں مجھے نیک بندے کی صحبت عطا کر، تمنا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ، ہمارا طریق صحبت ہے، اس لیے کہ خلوت اختیار کرنے میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے، تو ہم خلوت میں نہیں رہتے، ہم صحبت میں رہتے ہیں۔ مشائخ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک جو راستہ جاتا ہے جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ تو ہمیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مشائخ کی صحبت میں بیٹھو، جو فائدہ جنگلوں میں بھی نہیں مل سکتا وہ ان مشائخ کی صحبت میں مل جاتا ہے۔ چنانچہ مشائخ نے کہا کہ 3 چیزیں انسان کا دل کی گرہ کھول دیتی ہیں، ذکر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، لقاء اولیائہ، اس کے اولیاء کی ملاقات، کلام الحکماء، اور داناؤں کی باتیں، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، اگر جلوت میں بیٹھے ہوں تو خلوت کے مزے آئیں، جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی۔ صحابہ عنہم کو جو صحابہ کہا گیا اس لیے کہ اس سے بڑی نسبت اور کوئی نہیں تھی، نہ ان کو کہا گیا متقی تھے، نہ کہا گیا زاہد تھے، حالانکہ یہ بھی بڑی نسبتیں ہیں، مگر ان نسبتوں سے بھی بلند نسبت تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانا۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ صحابہ کی بہت عظمت بیان کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ ہر وقت ان کی فضیلتیں ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کیا یہ درجہ پایا جا سکتا ہے؟ تم صحابی بن کے دکھا دو۔ انہوں نے کہا صحابی تو نہیں بن سکتے ہیں، جب تم بن ہی نہیں سکتے اس کا مطلب کہ یہ وہ فضیلت تھی جو اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا کی۔ عمل سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، چاہے وہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہے، ساری زندگی سجدے میں گزار دے، رتبہ نہیں پا سکتا۔ ہاں، ایک لمحے کی نظر جو ایمان کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ گئی، اس نے یہ رتبہ عطا کر دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں عجیب شعر کہے ہیں،
قال را بگزار مرد حال شو، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن، اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے۔ سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انہ لا یقرب طالب اللہ الی اللہ شیء مثل جلوسہ مع عارف باللہ ان وحدہ، کہ کوئی عمل انسان کو اللہ کے اتنا مقرب نہیں کرتا جتنا عارف جو بزرگ ہوتا ہے اللہ کی معرفت کو جاننے والا، اس کی تھوڑی دیر کی صحبت انسان کو قریب کر دیتی۔ اسی میں اس حکمت کی بات کا اگلا ٹکڑا ہے، فرماتے ہیں ربما کنت مسیئا فاراک الاحسان منک صحبتک الی من هو اسوأ حالا منک، کہ بعض اوقات تو گناہگار ہوتا ہے مگر برے کی صحبت تجھ کو اپنا آپ اچھا دکھا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک بات ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، تو نفس کہتا ہے تو بڑا نیک ہے، تو اپنے اندر خود پسندی آتی ہے، انسان اپنے آپ پہ فریفتہ ہوتا ہے، حالانکہ خود بھی برا ہوتا ہے مگر اپنی برائی اس کی برائی کے سامنے نظر نہیں آتی، اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا گاہے تو بدکار ہوتا ہے مگر تجھ سے بدتر کی صحبت تجھے نیکوکار دکھاتی ہے۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 بندوں کی صحبت سے بچو۔ پہلی بات الجبابرۃ الغافلین، جابر لوگ جو غافل ہوتے ہیں، والقراء المداہنین، اور ایسے قراء جن میں مداہنت ہو، اور المتصوفۃ الجاہلین، اور ایسے صوفی جو جاہل ہوں، کیونکہ وہ انسان کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا جس کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے۔ ایسے لوگ عام طور پر بدعات کا شکار ہوتے ہیں۔ عشق ہمیشہ بدعات کے اوپر انسان کو مائل کرتا ہے، علم اس کو سیدھا رکھتا ہے۔ علم ہمیشہ تکبر پیدا کرتا ہے، عشق اس میں تواضع پیدا کر دیتا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے سچے شیخ کی یہ پہچان کہ وہ علماء کا قدردان ہوتا ہے، اور سچے عالم کی یہ پہچان کہ وہ مشائخ کا قدردان۔ یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے علماء کو واعظ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا، حالانکہ وہ کتنا خیر کا زمانہ تھا، دور نبوت کے قرب کا زمانہ تھا، کیونکہ طلباء کے علماء کے لیے ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرنا عوام میں ضروری نہیں ہے۔ فرمانے لگے یا معاشر العلماء دیارکم حامانیہ ومراکبکم قارونیہ وَأَطْعِمْتُكُمْ فِرْعَوْنِيَّةً وَوَلَائِمُكُمْ جَالُوتِيَّةً وَمَوَاسِمُكُمْ جَاهِلِيَّةً وَقَدْ سُيِّرْتُمْ مَذَاهِبَكُمْ الشَّيْطَانِيَّةَ فَأَيْنَ الْمِلَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تم مردوں کے پاس نہ بیٹھو ورنہ تمہارے اپنے دل بھی مردہ ہو جائیں گے۔ تو مردوں سے مراد غافل لوگ جن کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ سالک کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے 5 طہارتیں حاصل کرنا ضروری ہے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو سے طہارت حاصل کرنا، اور اگر حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اگر دونوں میں سے ایک بھی حاصل نہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو جس طرح نماز کے لیے 2 طہارتیں ضروری، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے 5 طہارتیں ضروری۔ پہلی طہارت چشم، آنکھ پاک ہو، ہم پہلی پہ ہی فیل، پہلی طہارت پہ ہی فیل، آنکھ حوث سے بھری ہوئی ہے، شہوت سے بھری ہوئی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سکرین کے سامنے، کبھی آنکھ بند کر کے آنکھ دیکھ رہی ہے۔ آنکھ بند کر کے بھی تو آنکھ دیکھتی ہے نا تصور میں۔ تو اگر طہارت چشم ہی حاصل نہیں تو ابھی تو ابتدا ہی نہیں ہوئی۔ دوسرا طہارت گوش، کہ کان بھی پاک ہو جائیں، نہ کسی کی غیبت سنے، نہ کسی غیر شرعی بات کو سنے۔ آج کے دور میں گانے، میوزک اور اس قسم کے جتنی خرافات ہیں ان سب سے کان پاک ہو۔
تیسرا طہارت زبان، کہ زبان بھی پاک ہو، نہ زبان سے کسی کی دل آزاری کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی پہ بہتان لگائے، نہ زبان سے جھوٹ بولے۔ جھوٹ کا چھوڑنا کتنا ضروری ہے، جب تک جھوٹ بولتا رہے گا زبان ناپاک تو زبان بھی پاک ہو۔ چوتھا فرماتے تھے طہارت شکم، پیٹ بھی پاک ہو۔ کیا مطلب؟ کہ پیٹ میں غذا پاک لقمے سے جائے۔ مشتبہ لقمہ اگر کھائے گا یا حرام کھائے گا تو سب عبادتوں کا نور دل سے چلا جائے گا۔ بس اوقات ایک لقمہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، ایک لقمہ۔ عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ دعوت میں کسی نے بلایا اور اس میں نے مشتبہ لقمہ کھا لیا۔ اب مہمان کو تو پتہ نہیں ہوتا، اپنی طرف سے تو وہ گمان کرتا ہے کہ بھئی حلال مال ہوگا، مگر وہ حلال نہیں، وہ ملا جلا مال تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مشتبہ لقمے کے کھانے سے ساری کیفیت میری سلب ہو گئی۔ میں نے بہت استغفار کیا، اللہ سے مانگا، کیفیت واپس نہیں ملتی تھی۔ بالآخر میں اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچا اور میں نے سب کچھ کھول دیا۔ جس طرح بیٹی اپنا سب کچھ ماں کے سامنے کھول دیتی ہے، مرید کو چاہیے کہ اپنا سب کچھ شیخ کے سامنے کھول دے، بتا دے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب تو میرے پاس روزانہ آیا کرو، میں تمہیں روزانہ توجہ دیا کروں گا تاکہ تمہارے دل پر ظلمت کے بادل چھٹ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کی توجہ ایسی تھی، ہاتھی پہ توجہ ڈالتے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ میں شیخ کی صحبت میں جانے لگا، وہ روزانہ مجھے توجہ دینے لگے۔ 40 دن کی توجہ کے بعد میرے دل کی ظلمت چھٹی اور مجھے وہ کیفیت پھر نصیب ہوئی۔ ایک لقمہ مشتبہ کھایا، 40 دن شیخ کے سامنے بیٹھ کے توجہ پائی۔ ہم دل کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں ایک ٹریش کین ہوتا ہے، جو فالتو چیز ہو، ردی چیز ہو، اسی کے اندر ڈال دو۔ ایسے لگتا ہے ہم نے بھی دل کو ٹریش کین بنایا۔ اس پہ نظر پڑی، اس کی بھی محبت، نیلی پہ نظر پڑی، پیلی پہ نظر پڑی، پتلی پہ پڑی، موٹی پہ پڑی، سب کی محبت ہے۔ یہ دل ہے، یہ ٹریش کین ہے۔ پھر کھانے پینے میں بھی ہم احتیاط نہیں کرتے، یہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے۔ آج تو جی ہمیں پیزا ہٹ جانا ہے، بھائی پیچھے ہٹ تھا۔ تمہیں کیا پتا کیا کیا چیزیں ملی ہوتی ہیں۔ اس لقمے کی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ چنانچہ صحبت کی برکت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک کتے کا بھی تذکرہ فرمایا، حالانکہ اس کو ایک حقیر جانور سمجھتے ہیں ہم، اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ کیوں؟ کہ وہ کتا اللہ کے دوستوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ صحبت کی وجہ سے اگر کتے کا تذکرہ قرآن میں ہو جاتا ہے تو پھر نیکوں کی صحبت سے انسان کا تذکرہ رب رحمان ملائکہ کی صحبت میں کیوں نہیں فرما؟ ان کی مجلس میں تذکرے کرتے ہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ فخر فرماتے ہیں ملائکہ کے سامنے اس بندے پر۔ علامہ اقبال نے بڑے عجیب شعر لکھے، کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے۔ تو یہ 3 نشانیاں انہوں نے بتائیں۔ پھر آگے عجیب شعر لکھے ہیں، بہت پسندیدہ شعر ہیں یہ۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، کیا عجیب بات کہی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حاضر و موجود سے مراد کہ جو سامنے ہے یا غائب ہے، ہر چیز سے دل بیزار ہو جائے، یعنی دنیا سے دل کٹ جائے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ کہ موت کے آئینے میں تجھے محبوب کا چہرہ دکھائے کہ تیرا چہرہ تو یہ ہے، اور یہ کب وصل حاصل ہوگا؟ جب تو فوت ہوگا۔ انسان کو کب اللہ کا وصل ملتا ہے؟ موت کے بعد ملتا۔ تو موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے، زندگی کو مشکل بنا دے کہ اس کی تیاری میں تو لگ جائے، موت کی تیاری میں۔ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، احساس زیاں یعنی جو نقصان ہو چکا، کتنا ہم اپنا وقت ضائع کر چکے، زندگی کے اعمال ضائع کر چکے ریاکاری کے ذریعے،
تو وہ جو جتنا ہم اپنا نقصان کر چکے ہیں نا، اس کو احساس زیاں کہتے ہیں۔ وہ نقصان کا احساس دلا کر تجھے گرما دے، نیکی کے اوپر کھڑا کر دے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ سان کہتے ہیں گرائنڈر کو، کہ فقر کے گرائنڈر پہ چڑھا کر جیسے تلوار تیز چمک جاتی ہے، ایسے تجھے تلوار کر۔ تو یہ شیخ کامل کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اسی حکم میں کہ ما صاحبک الا من صاحبک وہو بعیبک علیم، کہ تیرا حقیقی ہم نشیں وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرا ساتھی رہا۔ تیرا حقیقی ہم نشیں وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرا ساتھی رہا۔ وذالک الا ولیس ذالک الا مولاک الکریم، اور بجز مولا کریم کے ایسا اور کوئی، کہ اللہ تیرے عیبوں کو جانتے بھی ہیں پھر بھی تو اس سے پیار کرتے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ تو انسان کے عیب کا پتہ چل جائے تو لوگ فوراً آنکھیں پھیر جاتے ہیں۔ کیا عجیب بات کہی ہے۔ تیرا حقیقی ہم نشیں وہ ہے جو تیرے عیب جان کر بھی تیرا ساتھی رہا، اور بجز مولا کریم کے ایسا اور کوئی۔ یہ جو صحبت ہے نا، یہ مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں اصحاب المصلحہ، مصلحت کے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حاجت اور غرض کی وجہ سے کسی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، چاہے دین کی مصلحت ہو یا دنیا کی۔ دوسرے ہیں اصحاب السلوک، کہ وہ مریدین جو سلوک سیکھنے کے لیے اپنے شیخ کی صحبت میں رہتے ہیں۔ تیسرا ہے صحبت المشائخ، مشائخ کی صحبت۔ ان کی صحبت کو کیمیا اثر جانے، سعادت سمجھیں۔ مشائخ کی صحبت میں جو بندہ جس نیت سے آتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ آئے گا، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اگر ویسے ہی آئے گا تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں تعارف کیا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ پتہ چلا کہ تینوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھئی کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ ایک نے کہا یار بڑا چرچا سنا ہے کہ اللہ والے ہیں، میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ ہیں بھی صحیح کہ نہیں، یعنی وہ آزمانے جا رہا۔ ایسے مریدین بھی تو ہوتے ہیں نا، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان، ہر نظر میں تولتے ہیں شیخ کو، عمر گزر جاتی ہے تولتے تولتے۔ تو وہ اس نظر سے جا رہا تھا کہ اللہ والے ہیں یا نہیں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا بھئی میرا تو ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ مستجاب الدعوات بزرگ ہیں، میں تو دعا لینے جا رہا ہوں اللہ میری مصیبت کو آسان کر دے۔ اور تیسرا اس نے کہا بھئی میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، میں تو ان کی صحبت میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے۔ تینوں گئے اور چند دن رہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ میں تو اللہ کا تعلق پانے جا رہا ہوں، بالآخر اس بندے کو حضرت نے اجازت خلافت عطا فرمائی۔ جو جا رہا تھا کہ مصیبت میں ہوں ٹل جائے دعا کروانے، حضرت نے دعا کی، اللہ نے اس کی مصیبت کو دور کر دیا۔ اور جس بندے نے کہا تھا کہ میں آزمانے جا رہا ہوں، کچھ عرصے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، ایمان سے ہی محروم ہو گیا۔ تو جو نیت لے کے آتا ہے اللہ کا معاملہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے شیخ کے ساتھ جتنا حسن زن کامل ہوگا اتنا فیض زیادہ ملے۔ حضرت مجدد لسانی رحمۃ اللہ عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسا حسن زن تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھ سے پہلے اگر کامل شیخ ملے تو ابوبکر صدیق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے ہیں، اور اس کے بعد دنیا میں کامل شیخ ملے تو مجھے حضرت خواجہ باقی اللہ ملے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے حسن زن کی وجہ سے اللہ نے مجدد لسانی بنا دیا، جتنا حسن زن تھا اللہ نے ویسا معاملہ فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ خیر من تصحب من تطلبک لا لشیء یعود منک الیہ، کہ تیرا عمدہ ہم نشیں وہ ہے جو تیرا خواہاں ہو، طلبگار ہو، نہ کہ ذاتی نفع کی امید پر تیرے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ اکثر دنیا میں مطلب کے تعلقات ہوتے ہیں، دنیا مطلب دیو یار۔ ایک اللہ کا تعلق ایسا ہے، اللہ کو بندے سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، کل یریدک لنفسک
وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، اے میرے بندے، ہر کوئی تجھے اپنے لیے پسند کرتا ہے، میں تجھے تیری وجہ سے پسند کرتا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، میری محبت تیرے لیے۔ تو بے غرض محبت اللہ رب العزت کی محبت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہم نشینی اختیار کریں۔ وہ کیسے ملے گی؟ ذکر کے ذریعے سے ملے گی۔ جو انسان ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ہم جلیس ہوتا ہے۔ انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ تو آج کی اس حکمت کی جو بات ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ کی صحبت کیسے اختیار کریں گے؟ جتنی دیر ہم ذکر میں رہیں گے اتنی دیر اللہ کی صحبت میں رہیں گے۔ تو یا تو اللہ والوں کی صحبت میں رہو یا اللہ کی صحبت میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اَتُحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو عاشق تھے، فَخَرَّ لِلَّهِ ساجدہ، سجدے میں پڑ گئے اور پوچھا ہے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی، آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں، یہ کیسے رہتے ہیں؟ فرمایا انا جلیس مع من ذکر، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ تو جو انسان ذکر کی حالت میں وقت گزارتا ہے وہ اللہ کا ہم جلیس ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں یہ با خدا بندے، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت، ان کو اللہ کی صحیح معیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی نگاہ شفا اور ان کا کلام دوا ہوتا ہے، ان کی نگاہ شفا اور ان کا کلام سینے کی بیماریوں کے لیے دوا کی مانند ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے کہا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ جو نظر ڈالتا تھا اس کے دل کی گلا کھل جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ والدہ صاحبہ کی جب وفات ہوئی تو بہت غمزدہ تھا یہ عاجز، تو ہمشیرہ نے کہا کہ تمہاری ایک کلاس فیلو تمہیں ملنے آئی ہے۔ وہ کہیں پرائمری اسکول میں پڑھتی تھی، اس کے بعد نہ واسطہ نہ راستہ، تو برقعے میں وہ آ گئی۔ پھر اس نے مجھے یاد دلایا، ہم چوتھی کلاس میں اسکول میں اکٹھا پڑھتے تھے، پھر بڑے ہو کے میں لڑکیوں کے اسکول میں چلی گئی، آپ لڑکوں کے اسکول میں چلے گئے، پھر میری اسی محلے میں شادی ہو گئی، مگر چونکہ میں پردہ کرتی تھی تو اس کے بعد سے لے کے آج تک نہ کبھی سلام نہ کلام نہ ملاقات۔ لیکن میں آپ سے ملنے آئی ہوں، برقعے میں تھی، میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی کہ آپ مجھے بہت غمزدہ نظر آتے ہیں، یقیناً آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی مگر نقصان میرا بھی بہت ہو گیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ محلے کی لڑکی کہہ رہی ہے کہ نقصان میرا بھی ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا آپ کا نقصان کیسے ہوا؟ کہنے لگی بس میں ایک دنیا دار سی عورت ہوں، جب کبھی بہت غفلت میں پڑ جاتی تھی تو میں ہمیشہ آپ کے گھر آتی تھی، آپ کی والدہ کا چہرہ دیکھتی تھی، میرے دل کی گرہ کھل جاتی۔ یہ اس بچی نے مجھے کہا کہ آپ کی والدہ کا چہرہ دیکھتی تھی، میرے دل کی گرہ کھل جاتی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ محلے میں کوئی اور ایسی عورت نہیں کہ میں جس کا چہرہ دیکھوں اور مجھے نیکی کی ترغیب مل جائے۔ تو دیکھیے، اگر ایک نیک خاتون کا چہرہ دیکھنے سے دوسری عورت کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے تو جو صاحب نسبت مشائخ ہیں پھر ان کا کیا کہنا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس نے بھی بایزید بستامی کا چہرہ دیکھا اس کے دل کی گرہ کھل گئی۔ سننے والے نے اعتراض کیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا اور دل کی گرہ نہ کھلی، اور تم اپنے شیخ کے بارے میں کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ اس نے محمد بن عبداللہ کا چہرہ دیکھا تھا، اگر ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کی نیت سے چہرہ دیکھ لیتا اللہ اس کو ہدایت۔ وہ مشکلات کیوں بھیجتا ہے؟ بندے کے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی رحمت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ بندے کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے بندوں کو خوشی دے کر آزماتے ہیں اسی طرح اپنے بندوں کو غم دے کے بھی آزماتے ہیں۔ خوشی کے حالات میں اگر بندہ شکر ادا کرے اور غم کے حالات میں اگر بندہ صبر کرے تو صحیح معنوں میں اللہ کا وہ عبادت گزار بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا تو ہے ہی مسائلستان، کوئی بندہ اس دنیا میں پریشانیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اب رہا سوال کہ جب اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو مصیبتیں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو بھائی ظاہر میں مصیبتیں نظر آتی ہیں، حقیقت میں وہ بھی بندے کے ساتھ شفقت، رحمت اور رأفت ہوتی ہے۔ اب اس کی چند مثالیں سنیں۔ ایک بچہ ہے، گندا ہے، نجاست اس کے بدن پہ لگ گئی، تو اس کی ماں اس کو دھونا چاہتی ہے، اس کے لیے اس کو گرم پانی ڈالنا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا، جسم کو ملنا پڑے گا۔ اس غسل کے درمیان وہ بچہ زاروں قطار رو رہا ہوتا ہے، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ ماں کیسی ظالمہ ہے جو بچے کو رلائے جا رہی ہے، لیکن اس رلانے میں بھی ماں کی شفقت شامل ہے۔ وہ بچے کے جسم پہ نجاست اور گندگی نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کو دھونا چاہتی ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ بندے کا دل میلا ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ظلمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شفیق ہیں، اپنے بندوں کو دھونا چاہتے ہیں، وہ بیماری، مصیبت، پریشانی کو بھیج دیتے ہیں۔ اگر بندہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے دھو دیتے ہیں۔ تو زحمت کی شکل میں بھی کئی مرتبہ رحمت ہوتی ہے۔ آپ معالج کے پاس جاتے ہیں، میرے چہرے پہ دانے نکل آئے، وہ جواب دیتا ہے جی کہ خون میں کوئی خرابی ہے، آپ کو کڑوی دوائی استعمال کرنی پڑے گی۔ وہ معالج آپ کا دشمن نہیں، جو آپ کو کڑوی چیز کھلا رہا ہے وہ دوست ہے، اس لیے کہ علاج کڑوی دوا ہی سے ممکن ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ انسان کے اندر عجب، تکبر، خود پسندی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے مصیبتوں کی، پریشانیوں کی کڑوی دوا دیتے ہیں تاکہ اس کا بھی مزاج درست ہو جائے۔ کئی مرتبہ انسان کے جسم پہ پھوڑا پھنسی ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو طبیب کہتا ہے جی کہ اس کو تو کاٹنا پڑے گا اور اس کے اوپر سے یہ گندا مواد نکالنا پڑے گا۔ لوگ اس کے لیے فیسیں دیتے ہیں، ڈاکٹر ان کے گوشت کو چیرتا ہے، ان کے اندر سے گندا مواد نکالتا ہے، خون، پس، ہر چیز، اور جب صحت یاب ہوتا ہے تو مریض اسی ڈاکٹر کا شکر گزار ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال انسان کے حالات کہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت بندے کے اندر سے وہ گندا مادہ نکالتے ہیں، وہ آنسوؤں کی شکل میں نکلتا ہے، مصیبت بھیج دی، پریشانی بھیج دی، اور ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ یہ جو آنسو گر رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ اندر کا فساد بھی نکل رہا ہے۔ اب گناہوں پہ ندامت ہو رہی ہے، اب دل تصدیق کر رہا ہے، مولا آج کے بعد تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو زحمت کی شکل میں کئی مرتبہ رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک دوسرا نقطہ کہ انسان پر مصیبت آئے تو برداشت کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر انسان ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرے گا۔ تو یہ کہنا کہ جی صبر کرو، مصیبت کو برداشت کرو، اس کا بھی اصول سن لیجیے۔ ایک نفسیاتی کلی ہے کہ بڑے اجر کی توقع میں بندہ چھوٹی پریشانیوں، مصیبتوں کو آسانی اور خوشی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مزدور دھوپ کے اوپر سر کے اوپر بوجھ اٹھائے، پتھر اٹھائے جا رہا ہوتا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، تھکا ہوا ہے، یہ ساری مشقت کیوں برداشت کر رہا ہے؟ اس کو توقع ہے کہ جب چھٹی کا وقت آئے گا تو اسے اس پر تنخواہ ملے گی۔ تو بڑے اجر کی توقع میں اس کے لیے اس مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ ایک عورت دعائیں مانگ رہی ہے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ یہ عورت جانتی ہے کہ جب مجھے حمل ہوگا تو 9 مہینے میں بالکل بیمار بندے جیسی زندگی گزاروں گی۔ حاملہ عورت کو کئی مرتبہ کھانا اچھا نہیں لگتا، طبیعت ایسی ہوتی ہے، کچھ کھاتی بھی ہے تو وہ باہر نکلتا ہے۔ پھر یہ جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں بچے کی ولادت کے وقت شہید ہو جاتی ہیں۔ یہ جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو 2 سال کے لیے مجھے اپنا آرام قربان کرنا پڑے گا، نہ اپنی مرضی سے سو سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتی ہے، نہ کہیں جا سکتی ہے۔ کم از کم 2-3 سال بچے کی پابند، پہلے بچے کو کھلائے گی، بعد میں خود کھائے گی، پہلے بچے کو پلائے گی، بعد میں خود پیے گی، پہلے بچے کو سلائے گی، بعد میں خود سوئے گی، اور ابھی سوئی
اور تھوڑی دیر میں بچے نے رونا شروع کر دیا، پھر اٹھ بیٹھتی ہے۔ ماں کو کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں لحاف کے اندر میٹھی نیند سوئی ہے، بچہ رونا لگ جاتا ہے، پھر اس کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس عورت کو پتا ہے کہ مجھے یہ ساری تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، مگر ماں بننے کی دل میں ایسی چاہت ہے کہ یہ دعائیں مانگتی ہے رو رو کر، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ تو بڑے اجر کی توقع میں چھوٹی مصیبتوں کو برداشت کرنا بندے کے لیے آسان ہے۔ آپ ایک پہرے دار کو دیکھیں، لوگ نرم بستروں پر میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، وہ گلی میں کھڑا جاگ رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں نیند ہے، جسم بے آرام ہے، پھر بھی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ کس لیے؟ اس کو یقین ہے کہ مہینے کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی۔ تو اصول یہ نکلا کہ بڑے اجر کی توقع میں ایسی مشقتوں کو برداشت کرنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو جب مومن کو یہ بات سمجھ آ جائے تو اس کے لیے مصیبتوں میں صبر کر جانا یہ بہت آسان بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ فَإِن صَبَرَ اجْتَبَاهُ وَإِن رَاضِيَ اصْطَفَاهُ، اگر وہ صبر کر لے تو اسے اپنا مجتبی بنا لیتے ہیں، اور اگر اس پر وہ خوش ہو تو اپنا مصطفیٰ بنا لیتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا بلا الدست دوست عطاست، کہ جو دوست کے ہاتھوں سے ملے وہ بلا نہیں عطا ہوتی ہے۔ بلا از دست دوست عطاست، بلا دوست کے ہاتھوں سے ملے تو عطا ہوتی ہے۔ وَأَذْ عطا نالیدن خطاست، اور عطا کے اوپر نالا شکوہ کرنا یہ خطا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اس قسم کے حالات آ جائیں تو جزا فضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ اس کا لطف اہل محبت سے پوچھئے، شان جلال بھی انہیں شان جمال ہے۔ اللہ رب العزت کے جلال میں بھی اللہ کا جمال پوشیدہ ہوتا ہے۔ حضرت مجدوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ جب محبت ہو جائے تو پھر جھڑکیاں پڑنے پر انسان پریشان نہیں ہوتا، محبت اور بڑھتی ہے۔ چنانچہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لیس بصادق فی دعواہ من لم یتلذذ بضرب مولا، کہ جو مولا کی بھیجی ہوئی مصیبت پر لذت حاصل نہ کرے وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا تیری نوازش پنہا کا لطف کیا جانے، وہ دل جو تیری نگاہوں سے پائے مال نہیں۔ جو محبت کے رشتے میں گرفتار نہیں ہوتا اس کو کیا پتا کہ ان جھڑکیوں میں بھی محبت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو مصیبت میں بندے کے دل میں اعتراض نہیں پیدا ہوتا۔ آپ سنتے ہیں نا کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، ہمارے رزق کا مسئلہ دور نہیں ہو رہا، اولاد نہیں مل رہی، صحت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ جب حقیقت سمجھ میں آ جائے تو سب اعتراض ختم ہو جائے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، کسی نے پوچھا کہ حضرت طبیب کو بلا کے لے آئے، تو فرمایا کہ طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ کہ جی اس نے دیکھ کر کیا کہا ہے؟ فرمایا اس نے دیکھ کر کہا ہے انی فعال لما یرید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی تبا پرسی کے لیے، بیمار پرسی کے لیے آئے، تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ ما تشتکی، آپ کو کیا شکایت ہے؟ تو فرمایا ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ فرمایا ما تشتہی، آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کو چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں کسی معالج کو بلاؤں؟ فرمایا الطبیب امرضنی، میرے طبیب ہی نے تو مجھے مریض کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا میں آپ کو بیت المال سے کچھ بھیجتا ہوں۔ فرمایا لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو ہدیہ بھیجتا ہوں۔ تو جواب میں فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا
من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلہ، جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی، لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں آ سکتا، تو مجھے ہدیے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحیح معنوں میں صبر، کہ اللہ رب العزت جس حال میں رکھے بندہ اپنے رب سے راضی ہو، رب کی تقسیم پر راضی ہو۔ چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب حکایتیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایاز کا ایک غلام تھا، محمود کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ محمود کو اس سے بڑی محبت تھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم اس سے شکل میں اچھے، عقل میں اچھے، نسب میں اچھے، علم میں اچھے، اور آپ کی جو محبت کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ کسی اور پہ نہیں پڑتی۔ انہوں نے کہا اچھا میں اس کا جواب دوں گا۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے کڑوا پھل منگایا اور اس کی کاشیں بنائی اور سب میں تقسیم کی۔ جس نے منہ میں ڈالا اس نے تھو تھو کی۔ محمود کو دیکھا نہ ایاد کو دیکھا تو وہ مزے سے کھا رہا ہے، تو پوچھا کہ بھئی کیوں، یہ پھل کڑوا نہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ کڑوا تو ہے لیکن میں اسے کھا رہا ہوں۔ کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں سے ساری زندگی میں میٹھی چیزیں لے کر کھاتا رہا، اگر آج کڑوی بھی مجھے مل گئی تو واپس کرتے ہوئے مجھے حیا آتی۔ ہم بھی یہی سوچیں، جس پروردگار نے ہمیں صحت دی، عزت دی، رزق دیا، ایمان عطا کیا، اتنی نعمتیں دی، اگر اس کی طرف سے کوئی مشکل حالات آ جائیں تو ہم بھی مصیبت کو برداشت کریں۔ اسی کو کسی عارف نے یہ کہا، نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، کہ دشمن کے نصیب میں نہیں تھا کہ تیری تیغ سے وہ ہلاک ہوتا۔ نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، دوستوں کے سر سلامت رہیں کہ تو ان پہ اپنے خنجر آزماتا ہے۔ یہ دشمنوں کے نصیب میں کہا، یہ تو نعمت دوستوں کو نصیب ہوئی۔ تو اللہ والوں کا بھی یہی حال کہ وہ کہتے ہیں کہ دشمنوں کو کہاں، ان کو تو اللہ دنیا میں سب کچھ دے دیتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دنیا میں دیتا ہے، بلاؤں اور مصیبتوں کو۔ اس لیے کسی عارف نے کہا کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ یہ غم مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ تیری طرف سے یہ مجھے ملا۔ ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ بے صبری کرنے سے انسان کی مصیبت نہیں ٹلتی، بے صبری کرنے سے انسان کی مصیبت نہیں ٹلتی، ہاں مصیبت پہ جو ثواب ملنا تھا بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو بے صبری کا کیا فائدہ ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا ہے طاعت الہی پہ صبر، جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کو اپنے نفس کو تھام کے رکھنا پڑتا ہے۔ نیند آ رہی ہے، اس کے باوجود تہجد میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو یہ مجاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی ہر حال میں کرنا بہت بڑا صبر ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنیں کہ ان کو گناہ کی دعوت ملتی ہے، اس گناہ کو کر لینے کے لیے ماحول بالکل موافق ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، جوانی کی عمر، مکان خالی، کنوارے پن کی زندگی، بے وطنی کی زندگی، کہ اپنے وطن میں تو ندامت شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، باہر تو کوئی جانتا ہی نہیں، ایسے میں جو چاہو کرو، تو بے وطنی کی زندگی۔ پھر ایک عورت خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور دعوت ہی نہیں دھمکی بھی ساتھ دے رہی ہے کہ تجھے جیل میں جانا پڑے گا اگر میری بات نہ مانی، اور پھر اس کے محکوم بھی ہیں۔ کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بات ماننی چاہیے، مگر سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
یہ اپنے نفس کو تھام لینا، روک لینا، یہ مجاہدہ ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے، حج کے سفر پر گئے، ایک جگہ خیمہ لگایا، 2 ساتھی روٹی لینے شہر چلے گئے، اتنے میں ایک بدو خوبصورت عورت آئی اور اس نے کچھ بات کہی، یہ انہیں سمجھ نہ آئی، تو انہوں نے روٹی اٹھائی کہ بھئی میں اس کو دے دوں، مانگنے والی عورت ہے۔ تو جب روٹی اٹھائی تو اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تم بھی اکیلے ہو اور میں آئی ہوں، ہم اپنا وقت گزاریں۔ ان کے ذہن میں فوراً یہ بات گئی کہ شیطان نے اپنے نمائندہ کو میرے پاس بھیجا تاکہ مجھے اللہ سے دور کر دے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو۔ ان کو روتا دیکھ کر عورت پر حیا غالب آئی تو وہ چلی گئی۔ رات کو سوئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے عظیم کہ زلیخا نے کہا تھا قالت حیت لک، اور آپ نے کہا تھا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا نبی تھا، اللہ کی حفاظت میں تھا، میری اس بات پر اتنا تعجب نہیں، تعجب تو اس بات پر ہے کہ تمہارے سامنے عورت گناہ کا تقاضا کرتی ہے اور تم پر اللہ کا خوف اتنا غالب آتا ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے واپس چلی جاتی۔ دوسرا ہے ترک معصیت پر صبر۔ معصیت کو، گناہ کو چھوڑا جائے تو دل نہیں چاہتا، نفس نہیں چاہتا، صبر کرنا پڑتا ہے۔ کسی سے ناجائز تعلق تھا، توبہ کر لی، بار بار یاد آتی ہے، ماحول بھی موافق ہے، اس کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، گناہ میں ملوث بھی ہو سکتے ہیں، مگر اپنے آپ کو تھام کے رکھا۔ یہ جو ترک معصیت کے اوپر صبر ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ جگر مراد آبادی نے حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ کے ہاتھوں پر جب توبہ کی تو بلا نوش تھے، شراب پیتے تھے، توبہ کر لی، جب توبہ کی تو بیمار ہو گئے، یکدم جو چھوڑ دیا۔ اطباء نے کہا کہ آہستہ آہستہ شراب کو کم کرتے اور بالآخر چھوڑ دیتے، اب آپ اس وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر میں تھوڑی تھوڑی پینا شروع کر دوں تو کیا ہوگا کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا کہ جی موت تو آنی ہے۔ فرمانے لگے جب بعد میں بھی موت آنی ہے تو پھر میں پیوں کس لیے؟ لہذا انہوں نے اس مجاہدے کو برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ پر استقامت عطا کی۔ جو لوگ سگریٹ چھوڑتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ان کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے نفس کو تھام لینا، یہ ترک معصیت پر صبر کہلاتا ہے۔ اور تیسرا ہے امتحان الہی پر صبر۔ اللہ کی طرف سے امتحان آ جائے، صبر کر لے۔ جیسے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہیں، اللہ نے بیٹا دیا اور ابو طلحہ ان کے خاوند جو تھے ان کے آنے سے پہلے اس بچے کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اس پر صبر کیا، لمبا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسی عورت کو پیدا کر دیا جیسے بنی اسرائیل کی ساورہ تھی۔ تو امتحان الہی کے اوپر صبر کرنا یہ تیسری قسم ہے۔ اطاعت الہی پر صبر، ترک معصیت پر صبر اور امتحان الہی پر صبر۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو صابرین کو اتنے انعامات اللہ نے دیے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ چونکہ طلباء کا مجمع ہے تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے چند باتیں قرآن مجید میں سے امید ہے کہ آپ ہوش کے کانوں سے سنیں گے اور صبر کی اس اہمیت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کرنے کا حکم عطا فرمایا، امر فرمایا، اصبروا وصابروا۔ اب یہ اصبروا امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، محبوب کا حکم ہے۔ ایک جگہ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور اللہ کی نماز ادا کرنے سے۔ عدم صبر سے منع فرما دیا، فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، جلد بازی نہ کیجیے۔ تو بے صبری سے منع کیا اور صبر کا حکم فرما دیا۔ پھر اہل صبر کی تعریفیں کی، والصابرین فی البأساء والضراء